اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچے تائے، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، خالہ بھانجا بھتیجا، پھوپھی پھوپھا، یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ان میں سب سے اہم رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ سب سے اہم رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ سب سے قریب ترین رشتہ خامند اور بیوی۔ لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے؟ آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس۔ تو میں سے مراد سب شادی شدہ، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں۔ تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں؟ ماشاءاللہ کافی بابرکت مجمع ہے۔ ہاں اچھا، تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے۔ قریب ترین رشتہ بیوی ہے، اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا حق پہلے آ جاتا ہے، قریب ہو گیا۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جس سے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کرے۔ تو چپ کر کے واپس چلی گئیں اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھائی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ، میں اب اس میں نہیں پڑتی۔ تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں گے، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہوگا، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہوگا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں بھڑکا رہا، جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامند کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام۔ لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس ہوں۔ یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی، کوئی سائڈ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ میرے عزیزو، کم از کم تم جو میری اولاد ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو۔ ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی، یہ سارا یہ میرا ماحول ہے۔ پتہ اٹھیندی کے میں، باندھی کے میں، ٹردی کے میں، یہاں تک یہ ساری کانوں سنی باتیں۔ تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں گے، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ
کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامند کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے، اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے، اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا، نسل۔ میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامند یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی، خامند کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں۔ تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی؟ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو پریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا، مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے جو کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوئے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسے جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے۔ کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگ نہ جائے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے۔ اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں،
لیکن 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو۔ کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دیں۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں ہے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ زیب و زینت۔ لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے، بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے۔ کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں، اور بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالہ بنا لے، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالہ بنا لے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں۔ کمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، روٹی کا ٹکڑا تھا۔ میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے۔ حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، وہ بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں۔ بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں دیں۔ ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے، ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، اور کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، 1 ہے، جاؤ بھائی روٹی کھا لی ہے، دودھ پلاؤ سارے ہیں۔ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا، وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3-3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا۔ تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا دیرے میں، نوکر گیا دودھ پلانے،
تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا. اس کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اس کہا دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا تے دو تے میرا گزارا نہیں جاتا. میں نہیں پینا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا. میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے یہ زندگی سکھائی ہے. یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے. یا حمیراء، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ کیا، میری جان قربان ہے آپ پر. عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے. ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری بھری پڑی. تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلًا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلًا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلًا. دیکھو لیلہ لیلہ لیلہ، چار شعر ہیں لیلہ، ہر شعر میں لیلہ. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْ زَقَى إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ. وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے. لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب، موت. اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی ہے. ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے. بے بالشموس الجانحات غواربا اللہ بساط من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائب. عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے. اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں کہ یوں کر کے پوچھ رہا ہو. بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. وہ تو ہل گئے، وہ کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا ہے. اس کو ہضم نہیں ہوا جواب. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے. تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے ابا سے، ابوہا عائشہ کے ابا سے. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو گے. تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں، اس کو بچائے گی. صرف پاگل یہ کام کرتا ہے. اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے. اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا
اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا، کہ اس کو رواج دینا، اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہم تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا، ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کی تھی، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا کے۔ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ، سب آگے نکل گئے، اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، اللہ، عائشہ دوڑ لگائیں۔ ہم نے کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں نے کہا جی لگائیں۔ چلو بھائی آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ تو کہنے لگے میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے۔ تو آپ نے کہا حاضی بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گیا۔ آپ بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکرہ متواصل الاحزان، کیسے تھے ہمارے نبی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر مند۔ ٹھیک ہو، یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے نبی؟ کہتی ہیں کان ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے، ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول میں، وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے اور اس کا احساس آپ پر وزن ڈال رہا ہے۔ اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا کہاں؟ گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں، آپ ہنسنے والے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے۔ اب بیگم کو ہنس کے دکھا رہے ہیں، خوش ہو کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ وہ جو حدیث ام زرع ہے شمائل ترمذی کی، کتنی لمبی چوڑی وہ لایانی کہانی ہے، اور آپ نے بیٹھ کے ساری سنی۔ آج کا تو کوئی بزرگ ہو تو کہتا ہو تو کیا لایانی شروع کر دی، اتنی دیر میں تو ذکر ہو سکتا تھا۔ بیوی کے ساتھ لایانی بھی عبادت، وہ لایانی تو ہوتی نہیں بیوی کے ساتھ۔ جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں کہ میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں۔ سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب ہے، میں جہاد میں تیرے لاڈ اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، سارے۔ یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی قصے بیان کر رہا ہوں، گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں، تمہیں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا ہوں۔ کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو، جہاد کا سفر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں گے۔ تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں کہ کس قدر ظلم ہے۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا، دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی، لیکن اوف اللہ اللہ۔
شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا بھائی اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، تو اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وہ وضو کیسے کریں گے، تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی تھی، تو اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے ہی نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں ماریں، ٹک یوں، وہ کہتی میں ایسے ہو گئی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں، کہیں اللہ کے نبی جاگ نہ پڑیں، تو ٹک 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 ٹک، تیری وجہ سے آج سارے صحابہ تکلیف میں اور پانی کوئی نہیں ہے، گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں، اور غصے میں باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پتہ چلا پانی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے، اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا، چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا۔ تو پھر سعد بن عبادہ کہنے لگے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑا ہی ہے، اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں، پہلے سب ناراض ہو رہے تھے، پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا، اللہ نے ہمیں تیمم دے، کسی امت کو تیمم نہیں ملا۔ دیکھو نا، یوں کر کے کر لو، اس سے کوئی پاک ہوتا ہے، اور پھر یوں ایسے کر لو، چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی، پانی کوئی نہیں ہے تو ہمیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اتنا ہی کام ہے، ضربتان۔ حضرت عمار بن یاسر نیا تیمم کا حکم آیا تھا، پتہ تھا نہیں کیسے کرنا ہے، تو وہ سفر میں تھے تو ان کو ضرورت پڑ گئی نہانے کی، ان کا اب وضو کے لیے تو تیمم ہے بھائی، یوں کر لو، لیکن نہانے کے لیے تو تیمم کیسے کروں گا، تو سارے کپڑے اتار کے ریت پہ کبھی یوں لوٹ کبھی یوں ہو رہا، کبھی یوں ہو رہا، چھ بھی بڑے لمبے چوڑے عمار بن یاسر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے یوں تیمم کیا، آپ نے کہا انما یکفیک ضربتان، ارے وہاں بھی تجھے 2 ضربیں ہی کافی تھیں، یہ اور یہ۔ تو نماز پڑھی گئی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہار نہیں ملتا، چلیں۔ جب میرے نبی سے اماں عائشہ نے کہا چلیں، تب آپ نے کہا چلو، وہ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا، وہ دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے نیچے چلا گیا، وہ سارے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، اونٹنی کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ اللہ نے تیمم کی رخصت دینی تھی، اور ایک ہمیں خوبصورت زندگی کا درس دینا تھا کہ اتنے بڑے سفر میں بھی بیوی کے لاڈ کو مقدم کیا، ضرورت کو نہیں۔ ہار ضرورت ہے؟ بولو بولو، اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ تمہیں مشکل سبق بتا رہا ہوں، یہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بتانا بہت آسان ہے، جب ناگواری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے۔ اگر ناگواریوں کو سہنا سیکھ جاؤ گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا، اگر ناگواریوں کو اگلنا شروع کرو گے تو تم اپنے گھر کو جہنم بنا لو۔ یاد رکھنا، شکل صورت چند دن، روپیہ پیسہ ایک دن بھی نہیں، کپڑے زیور گاڑیاں چند دن، اور اخلاق موت تک ساتھ دیتے۔ اخلاق کا حسن کبھی باندھ نہیں پڑتا، اخلاق کے حسن و جمال کو کسی میک اپ کی ضرورت کوئی نہیں۔ بمکارم الاخلاق کن متخلقا لیفوها ثناء جدک العطر الثنی فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک باللتی فاذا الذی۔ ضمیری کہتے ہیں کہ ایسے اخلاق بنا کہ تم مشک کی طرح مہکے، دوست کو دوست بن کے دکھا، اور فدفع عدوک باللتی فاذا الذی، یہ مصر آپ کی فصاحت پر پتہ بتاتا ہے کہ کیا کمال سے آیت کو اس مصرے میں فٹ کیا۔ فدفع عدوک باللتی فاذا الذی،
ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ فَادْفَعْ عَدُوَّكَ بِالَّتِي فَإِذَا الَّذِي. تو یہ رشتہ بہت مظلوم ہے اس وقت، بہت مظلوم ہے. بے شک کہیں آنے والی لڑکی ایسی بے وقوف ہوتی ہے کہ تہس نہس کر دیتی. لڑکی کے ماں باپ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ بچی کو دینے کے بعد بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. وہ بیچاری نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی ہوتی. کہتی میں تینوں پالیا ہے تو میری مننی ہے کہ اپنے خامن دی مننی ہے. حالانکہ جب قبول کیا کا لفظ کہہ دیا، اب سب سے بڑا حق خامد کا ہے. جب لڑکے نے کہہ دیا قبول کیا تو سب سے بڑا حق اب بیوی کا ہے. میرے نبی نے اس رشتے کو خوبصورت کر کے دکھایا، حسین کر کے دکھایا، اور اس کو سارے ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے اور کوئی بڑے اسباب نہیں، صرف بد اخلاقی ہے، صرف بد اخلاقی. اس ایک آیت کو بچوں ذہن میں، ہن لباس لکم، میری بیوی میرا لباس ہے. جتنی میں لباس کی حفاظت کرتا ہوں اتنا میں اس رشتے کی حفاظت کر لوں، میرا گھر آباد ہو جائے. میرا خامند میرا لباس ہے، میں جتنا اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہوں اتنی اپنے خامند کی حفاظت کر لوں، میرا گھر آباد ہو جائے. تو یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، بہت خوبصورت تعبیر ہے جو میرے رب یہاں لے کر آئے ہیں، اور زندگی گزارنے کا طریقہ. اور دوسری بات دیکھو، اللہ اس آیت کو لائے ہیں روزے کے فرض میں. یہ ابھی بات سمجھ میں آئی ہے. پیچھے آ رہا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارا روزہ آ رہا ہے، یہ سارا روزہ آ رہا ہے. اذا سالک عبادی، اس میں دعا آ گئی. پھر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ معاشرت آ گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض. فرض روزے کے درمیان معاشرت کو اللہ نے ذکر کیا ہے. فرض روزے کے اوپر بھی روزہ ہے، نیچے بھی روزہ ہے، درمیان میں معاشرت ہے. یہ ایک بات ابھی ذہن میں آئی ہے کہ ہم روزے کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، عبادات کو ہم جتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی اہمیت ہم معاشرت کے احکام کو نہیں دیتے. ہم معاشرت کو سمجھتے ہیں دنیا داری ہے، میں بیوی سے ہنس رہا ہوں، کھیل رہا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھوں، وہ میرے پاس بیٹھی ہے، ہم کوئی گھر کی بات کر رہے ہیں، ہم اسے دنیا داری سمجھتے ہیں. اور میرا رب اوپر روزہ، نیچے روزہ، اور بیچ میں لباس لکم. کیا عجیب بات نہیں؟ اوپر بھی روزہ، نیچے بھی روزہ، اور بیچ میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جیسے اوپر بھی اخلاق، نیچے بھی اخلاق، اور بیچ میں تبلیغ. خذ العفو واعرض عن الجاہلین، اور بیچ میں ہے وامر بالعرف. معاف کرنے کو مضبوط پکڑو، نیچے زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو، اور درمیان میں دعوت کا کام کرو. دعوت کو خوبصورت بنایا اخلاق کے ساتھ، اور بندگی کو خوبصورت بنایا معاشرت کے ساتھ. کہ اوپر روزہ، نیچے روزہ، اور بیچ میں آ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تمہارا خامن تمہارا لباس ہے. یہ ایک خوبصورت درس ہے بچوں. اگر اس کو میں لے لوں، آپ لے لیں، جو سن رہے ہیں وہ لے لیں، ان کی زندگیاں آباد ہو جائیں.